بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی ہماری ویڈیو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ابلیس کا تعلق جنات میں سے ہے، جن میں سے بعض اس کے ساتھی شیاطین جنات ہیں، جبکہ بہت سے اللہ کی عبادت گزار نیک اور مسلمان جنات ہیں۔ انسان کو اللہ نے محدود نظر سے نوازا ہے، یعنی وہ جنات کو براہ راست نہیں دیکھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بعض شیاطین ہمارے ارد گرد ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کو موجود رہتے ہیں، مگر ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہونے کا شرف حاصل ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بیشتر انبیاء علیہ السلام کو لاتعداد صفات سے نوازا ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام نہ صرف ابلیس کو دیکھ سکتے تھے، بلکہ ان میں سے بعض کا اس کے ساتھ براہ راست مناظرہ بھی ہوا ہے۔ ان واقعات کی تفصیل ہم انسانوں کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں۔ بلا شبہ اللہ رب العزت کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں۔ انہی واقعات میں دو کا تذکرہ آج ہم اس ویڈیو میں کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک محفل میں تشریف فرما تھے کہ اس محفل میں شیطان آ گیا۔ اس کی حالت کچھ یوں تھی کہ اس نے رنگین ٹوپی پہن رکھی تھی۔ جب وہ محفل میں داخل ہوا تو اس کی اس عجیب و غریب حالت کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے شخص، تو کون ہے؟ شیطان نے جواب دیا، میں ابلیس ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ملعون، تو ہلاک ہو، تو میری محفل میں کیا کر رہا ہے؟ ابلیس نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، لہٰذا میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی آپ کی محفل میں بیٹھوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے مخاطب ہو کر دریافت کیا، اچھا تو یہ بتا، یہ تو نے کیا پہن رکھا ہے؟ شیطان نے جواب دیا، یہ میری ٹوپی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، تیری ٹوپی میں کیا خاص بات ہے جو سبھی کی توجہ کا مرکز بن گئی؟ کہنے لگا، میں اس ٹوپی سے شکار کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کس کا شکار کرتا ہے؟ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کا شکار کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے، کیا مطلب ہے تیرا؟ تو اس ٹوپی سے انسانوں کا شکار کیسے کرتا ہے؟ اور مجھے یہ بتا، تجھے کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ میرے قابو میں آ گیا ہے؟ اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ ابلیس نے کہا، اس کی 3 علامات ہوتی ہیں۔ میری اس رنگین ٹوپی کے اندر وہ راز ہیں جن سے میں شکار کرتا ہوں۔ ان میں پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہوں۔ جب اس بندے کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ بندہ خود پسندی کا شکار ہوتا ہے، وہ اپنے علاوہ کسی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، بس خود کو ہی سب کچھ تصور کرنے لگتا ہے۔ اور تیسری علامت یہ کہ وہ اپنے گناہوں سے غافل ہو جاتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اپنی دھن میں آگے بڑھتا رہتا ہے، یہ سوچتا نہیں کہ میں نے کتنے گناہ کر دیے۔ تو بس یہ 3 علامات جس میں ظاہر ہو جائیں، سمجھ لینا وہ شخص پوری طرح میرے قابو میں آ چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، لیکن ایک دم ابلیس نے کہا، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا؟ شیطان کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، میرے شر سے بچنا ہے تو 3 موقعوں پر محتاط رہو۔ آپ علیہ السلام نے اس سے وہ 3 موقع پوچھے تو کہنے لگا، پہلا یہ کہ عورت کے ساتھ کبھی بھی تنہائی میں مت بیٹھو، کیونکہ جب کوئی مرد کسی نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے تو میں اس آدمی کا ساتھی بن جاتا ہوں اور اسے غافل کر دیتا ہوں، اور میں اکثر کامیاب ہو جاتا ہوں۔ دوسرا یہ، اگر تم اللہ سے کسی بات کا عہد کرو تو
تو اسے پورا کر دو، کیونکہ جب عہد پورا کرنے میں دیر کرتے ہو تو میں اپنے وسوسوں سے اس عہد کو توڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں اس میں بھی کامیاب ہو جاتا ہوں۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ دینے کی نیت کرو تو فوراً دے دیا کرو۔ اگر تم اس میں تاخیر کرو گے تو میں اس تاخیر میں مزید اضافہ کرواتا رہوں گا حتیٰ کہ وہ بھول جاتا ہے، اور اس صدقے سے جو نفع اس شخص کو ہونے والا ہوتا ہے وہ اس سے بے خبر رہ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ 3 باتوں پر عمل کرو جو کہ کامیابی کا زینہ ہے۔ ابلیس نے یہ 3 باتیں کہیں اور ایک دم کھڑا ہو گیا اور اپنا سر پکڑ کر کہنے لگا، اے افسوس میں نے کیا کر دیا! اے موسیٰ، میں نے آپ کو وہ باتیں بتا دی جو مجھے نہیں بتانی چاہیے تھی، کیونکہ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہو اور اب آپ یہ ساری باتیں لوگوں کو پہنچا دو گے۔ اس طرح ان پر عمل کر کے ساری دنیا اپنے آپ کو بچا لے گی۔ یہ کہتے ہوئے شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محفل سے چلا گیا۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات ہو گئی۔ شیطان آپ علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر یحییٰ علیہ السلام فرمانے لگے، تو کیا مجھے کوئی بات بتائے گا؟ تو خود جھوٹا اور مکار ہے، مجھے تیری بات سے کیا فائدہ؟ بلکہ میں تجھے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ جو تو لوگوں کے اندر فساد اور شیطانیت پھیلاتا رہتا ہے، تو مجھے یہ بتا، جو یہ ابن آدم ہیں، ان میں سے تجھے کس قسم کے لوگ ملے ہیں؟ تو اپنے شر پھیلانے کے تجربے سے مجھے بتا کہ تجھے کتنی قسم کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابلیس بولا، ہاں، اگر میں ان لوگوں کو تقسیم کروں تو مجھے 3 قسم کے لوگ ملے ہیں جن سے میرا پالا پڑا ہے۔ ان میں سے پہلی قسم کے لوگ بڑے سخت لوگ ہوتے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، سخت سے تیری کیا مراد ہے؟ سخت سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو میں بڑی مشکل سے بہکا کر ورغلا کر ان سے گناہ کرواتا ہوں، لیکن بعد میں یہ لوگ اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ اپنے وعدے کے مطابق ان کو بخش دیتا ہے۔ پھر میں دوبارہ ان سے گناہ کرواتا ہوں اور وہ دوبارہ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کافی پریشانی کا باعث ہوتے ہیں کہ وہ گناہ بھی کرتے ہیں اور توبہ کر کے پاک ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات سے میری بڑی جان جاتی ہے کہ اللہ پاک ان کی بخشش کیے جا رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مستقل ہمارا بندہ بن جائے، لیکن ہم مایوس نہیں ہوتے، ہم اسے بہکانے میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بہکاوے میں آتا رہتا ہے، لیکن وہ ساتھ میں توبہ کرتا ہے، تو یہ ہمارا مقصد بھی پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ لوگ ہمارے لیے بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری قسم کے لوگ گیند کی مانند ہیں۔ یہ مکمل ہمارے اختیار میں ہوتے ہیں، ہم جتنا مرضی ان سے گناہ کروا لیں، یہ کرتے رہتے ہیں اور اللہ کے عذاب کا بھی انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری قسم کے لوگ وہ سچے اور نیک بندے ہیں جن کو ہم جتنا مرضی چاہیں ورغلا لیں، لیکن وہ نہیں بہکتے، یہ اللہ کی بندگی سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ یہ لوگ تقویٰ کے اندر اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ہم ان کے قریب نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ اللہ کی ایسی پناہ میں ہوتے ہیں کہ ہم ان کے قریب جانا چاہیں تو بھی نہیں جا سکتے۔ یہ سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اچھا، ساری باتیں چھوڑ اور مجھے یہ بتا، کیا تو نے کبھی مجھے ورغلایا ہے؟ ابلیس نے کہا، ہاں، ایک مرتبہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا، مجھے بتا کہ کب؟ ابلیس نے بتایا، ایک مرتبہ جب آپ کھانا کھانے بیٹھے تو میں اس کھانے کی لذت کو لے کر آپ کے دل و دماغ پر بیٹھ گیا، اور جتنی قوت اللہ نے مجھے دی تھی میں آپ کو بہکانے لگا۔ آپ جب کھانا کھانے لگے تو میں آپ کے دل میں اس کی لذت کو اور بڑھاتا گیا، اور آپ نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو گہری نیند آ گئی، اور اس رات آپ کی تہجد کی نماز ضائع ہو گئی، اور اس طرح میں آپ کی اس رات کی تہجد کی نماز نہ پڑھوانے میں کامیاب ہو گیا۔
جب شیطان کی یہ بات حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سنی تو فرمانے لگے، اچھا تو شکم سیری سے عبادت میں بھی خلل آتا ہے؟ یہ تو نے مجھے پتے کی بات بتائی۔ میں آج کے بعد عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر شیطان کو غصہ آ گیا اور وہ چیختا چلاتا ہوا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی محفل سے بھاگ گیا۔ محترم عزیز دوستو، انسان خطا کا پتلا ہے۔ انسان خطا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے۔ اللہ پاک انسان کو بار بار معاف فرماتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ میرا بندہ جب تک مجھ سے توبہ کرتا رہے گا میں اس کی توبہ قبول فرما کر اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ لہٰذا میرے محترم عزیز دوستو، انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا۔ کہتے ہیں کہ جو گناہ کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان، اور جو گناہ کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہوتا ہے۔ لہٰذا عزیز دوستو، اللہ پاک سے توبہ کیجئے، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ پاک ہم کو ضرور معاف کرنے والی ذات ہے۔ اور دوسری بات عزیز دوستو، اپنے اندر سے تکبر کو ختم کر دیجئے، کیونکہ یہ شیطان کی صفت ہے۔ تکبر کرنے والا انسان دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور ہمیشہ گھاٹے میں رہتا ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔